بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تمام تعریفیں اس ذات گرامی پر کہ جس نے ہمیں انسان بنایا اور ہمیں اشرف المخلوقات میں شامل فرمایا۔ میں گفتگو کر رہا ہوں حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب منطق الطیر سے ایک حکایت آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس حکایت میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہدہد اور بہت سے پرندوں کے ساتھ ان کی گفتگو ہوتی ہے، اور ہدہد اس کتاب کے اندر وہ لیڈر ہے، قائد ہے تمام پرندوں کا۔ یہ کتاب اصل میں اللہ رب العزت کی طرف بلانے اور پرندوں کے ذریعے ہمیں رغبت دلاتی ہے کہ ہم اللہ کی تلاش کریں اور اپنی ذات الہی، اپنے حقیقی بادشاہ کی طرف سفر کریں اور کچھ وقت اور کچھ دیر اسے کو دیں۔ تو اس کتاب کے اندر ہدہد کو ہی انہوں نے کیوں راہبر منتخب کیا ہے، اس پر وہ بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ہدہد ہی سب کا راہبر کیوں ہے۔ چند پرندے ہدہد کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہدہد، تو ہمیں بتا کہ تو ہی ہمارا راہبر کیوں ہے، تو ہمیں جس طرف چاہتا ہے ہم اس طرف چلیں، بتا کہ ہم تیرے پیچھے کیوں چلیں، تو ہمارے پیچھے کیوں نہیں چلتا، تو ہماری بات کو کیوں نہیں مانتا۔ اب ہدہد انہیں اپنی بات کی تصدیق کے لیے کچھ باتیں بتاتا ہے اور حکایات بیان کرتا ہے، جس میں وہ ایک حکایت یہ بیان کرتا ہے، اب ذرا غور سے سنیے گا۔ ہدہد انہیں مثال دیتا ہے، جب اسے سوال کرتے ہیں کہ بتا تو ہمارا قائد کیوں ہے، تو جواباً وہ حکایت بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک بوڑھا ضعیف ناتواں شخص جنگل سے لکڑیاں کاٹتا ہے، کانٹے اکٹھے کرتا ہے، بڑے بڑے کانٹے جھاڑیاں اکٹھی کرتا ہے اور اپنے سواری کے اوپر لادتا ہے اور لاد کے نکل جاتا ہے۔ رستے میں کہیں پر اس کے وہ ساری سواری کے اوپر سے سامان نیچے گر جاتا ہے۔ اب وہ بزرگ نیچے اترتا ہے اور ایک ٹانی کو اٹھا رہا ہوتا ہے اور بڑا ہی تکلیف میں ہوتا ہے۔ آگے سے ایک شخص آتا ہے جو حقیقت میں سلطان محمود غزنوی ہوتا ہے۔ وہ اس کی مدد کرتا ہے اور کہتا ہے اے بزرگ تو کھڑا ہو، اور وہ اس کی ساری مدد کر کے اس کی لکڑیاں اور اس کے کانٹے اور وہ بکھرا ہوا سامان جمع کر کے دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تو اس ضعیفی کے اندر یہ کیوں محنت کر رہا ہے۔ تو وہ بندہ بتاتا ہے کہ میں ایک ایسا آدمی ہوں جس کے پاس کوئی مالکیت نہیں ہے، تو میں جنگل کا یہ سامان اور یہ جنگل کے اندر یہ کانٹے جمع کر کے فروخت کرتا ہوں اور اس سے کچھ اپنا کھانے پینے کا سامان بنا لیتا ہوں۔ وہ پوچھتا ہے یہ کتنے کا سیل ہو جاتا ہے، یعنی فروخت ہو جاتا ہے؟ تو بتاتا ہے کہ یہ چند ٹکوں کا ہو جاتا ہے۔ اب سلطان اس سے نکل کر اپنی شکارگاہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہ شخص پھرتا ہوا پھر چراگاہ کے رستے سے گزرتا ہے اور سلطان محمود غزنوی اسے دیکھ لیتا ہے، اور وہ اپنے وزیروں اور مشیروں کو کہتا ہے پتہ کریں اس شخص سے اور اس کو پوچھیں کہ یہ کہاں جا رہا ہے اور یہ کس لیے یہاں پہ آیا ہے۔ اب وہ دیکھتے ہیں، وہ آتے ہیں اور اس کو روکتے ہیں۔ جب وہ بزرگ دیکھتا ہے کہ سامنے ایک شخص بیٹھا ہے، جب وہ غور سے دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ کون شخص ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ سلطان محمود غزنوی ہے، ہمارے علاقے کا بادشاہ ہے، سلطان ہے۔ اچھا، اسے کہتا ہے، اسے یا سمجھ آ جاتی ہے اور وہ پہچان لیتا ہے کہ اسی نے تو میری مدد کی ہے۔ اب وہ اس سے پوچھتے ہیں بتا کہ تیری یہ لکڑیاں اور یہ کانٹے جو اتنے اچھے نہیں ہیں، بتا یہ کتنے کے فروخت کرے گا تو جا کر؟ تو وہ کہتا ہے یہ ایک ایک کانٹا جو ہے وہ 10 دینار کا ہے، ایک ایک کانٹا 10 دینار کا فروخت کروں گا۔ وہ اسے پکڑتے ہیں اور سلطان محمود غزنوی کے پاس لے جاتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں کہ یہ کہتا ہے کہ میرا ایک ایک کانٹا جو ہے وہ 10 دینار کا ہے۔ محمود غزنوی اس سے کہتا ہے بتا کہ تیرے ان کانٹوں کے اندر کیا خوبی ہے، کوئی یہ 10 دینار کے ہیں۔ اب وہ جو خوبی بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے آپ ویسے تو اس طرح کے کانٹے چند ٹکوں کے ہیں، لیکن تمہیں کیا خبر کہ ان کانٹوں کو تمہارے بادشاہ سلطان محمود غزنوی نے ہاتھ لگا لیا ہے۔ اب سلطان محمود غزنوی کے ہاتھ لگانے کی وجہ سے یہ کانٹے بھی قیمتی ہو گئے ہیں، یہ کوئی عام کانٹے نہیں رہے، یہ تو بادشاہ کے ہاتھ لگے ہوئے کانٹے ہیں۔ ان کو ٹکوں میں فروخت نہیں کیا جائے گا، ان کو تو دینار اور درہموں میں، درہم اور دینار کے اندر فروخت کیا جائے گا۔ بالکل اسی طرح یہ حکایت بیان کرنے کے بعد ہدہد کہتا ہے آپ جانتے ہیں کہ میری معیت، میرا کچھ وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ گزرا ہے،
حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے وہ نبی تھے جن کو اللہ نے تمام دنیا پر بادشاہی عطا فرمائی، پرندوں پر، چرندوں پر، جنات پر، ارضیات پر، ہواؤں پر، فضاؤں پر، پانی پر۔ اب میرا وقت میں ان کا مشیر رہا ہوں، میں ان کا وزیر رہا ہوں، میں ان کے ساتھ رہا ہوں، میں ان کی حکمتوں کو، ان کی دانائیوں کو، ان کی عقل کو، ان کے فہم کو، ان کے ادراک کو جانتا ہوں جب میں ان کے پاس رہا ہوں۔ تم میں سے کوئی، یہ بات سچ ہے کہ ہو سکتا ہے طاقت میں تم سے زیادہ نہ ہوں، ہو سکتا ہے کھانے میں بھی تم سے زیادہ نہ ہوں، ہو سکتا ہے اڑنے میں بھی تم سے زیادہ نہ ہوں، لیکن کیونکہ میری صحبت، میرا وقت حضرت سلیمان علیہ السلام سے کے ساتھ گزرا ہے، وہ عظیم صحبت والا وقت جو میرا ان کے ساتھ وہ مجھے ممتاز کر رہا ہے تم سے۔ میرے پاس حقیقت کی تلاش کے لیے نبی کی دلیل ہے، اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ گزرو۔ میں خود اتنا خاص نہیں ہوں، لیکن مجھے صحبت حضرت سلیمان نے خاص بنا دیا ہے۔ اس طرح شاعر نے کیا خوب کہا ہے، خش خش جنہ قدر نہیں میرا تے میرے صاحب نو وڈیائیاں، میں گلیاں دا روڑا کھوڑا تے محل چڑھایا سائیاں۔ یعنی میری کیا قدر و قیمت ہے، میں تو بیکار ہوں، خش، یہ خشخاش کے دانے جتنی میری کوئی حیثیت نہیں ہے، خش خش جنہ قدر نہیں میرا، مجھے تو کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا میرے صاحب کو، جس نے مجھے صحبت میں، جس کی صحبت میں رہا ہوں، جس کی نگاہ شفقت میں رہا ہوں، جس کی راہ عنایت میں رہا ہوں، جس کی راہ محبت میں رہا ہوں، ان کی قدر اور قیمت ہے جو میرے اندر داخل ہو گئی ہے، اور اس صاحب کو بڑھائیاں ہیں، ان کی ہنرمندی۔ ایک عام آدمی بے ہنر ہوتا ہے جب وہ کسی استاد کے پاس بیٹھتا ہے، کسی صاحب ہنر کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ اس کے اندر اپنا ہنر ڈالتا ہے۔ یعنی ایک عام آدمی جب ایک درزی کے پاس بیٹھتا ہے تو 3 ماہ 4 ماہ 6 ماہ کے بعد وہ لڑکا جب درزی بن جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تو بیکار تھا، مجھے تو ہنرمند کیا ہے اس درزی میرے استاد نے۔ خش خش جنہ قدر نہیں میرا تے میرے صاحب نو وڈیائیاں، میں گلیاں دا روڑا گھوڑا تے محل چڑھایا سائیاں۔ یعنی میرے صاحب نے، میرے استاد نے، میرے معلم نے مجھے صاحب کر دیا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں، می مرشد مکہ تے طالب حاجی، کعبہ عشق بنایا ہو، وچ حضور صدا ہر ویلے کریے حج سوایا ہو، ہک دم میتھوں جدا نہ ہووے دل ملنے تھی آیا ہو، مرشد عین حیاتی باہو میرے لوں لوں وچ سمایا ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ مرشد مکہ کی مانند ہے اور طالب حاجی ہے، اور عشق کو میں نے کعبہ بنا لیا ہے۔ یعنی میں نے اپنے مرشد کے ساتھ جس طرح کعبے کا اور مکے کا تعلق ہے، اس طرح میں نے اپنی ذات کو طالب بنا کر مرشد کو مکہ اور عشق، اپنے مرشد کے ساتھ عشق کر لیا ہے، وچ ہر وقت میں اسی کے تصور میں رہتا ہوں۔ یعنی جو مجھے وہ پڑھاتا ہے، جو مجھے وہ سکھاتا ہے، جس طرف وہ خود چلتا ہے، میں اس کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہا ہوں، اس سے سیکھ رہا ہوں، اس کو میں نے اپنا راہبر، قائد، رہنما بنا لیا ہے، اور میں اس کا عاشق بن گیا ہوں۔ جس طرح عاشق اپنے محبوب کی ہر چیز سے محبت کرتا ہے، عاشق اپنے محبوب کی ہر چیز سے پیار کرتا ہے، اور وہ ہر چیز اپنانا چاہتا ہے جو اس کا معشوق کرتا ہے۔ بالکل میں عاشق بن گیا ہوں اپنے مرشد کا، اور اس کی ہر حرکت کو اپنانا چاہ رہا ہوں۔ ہک دم میتھوں جدا نہ ہوئے، یعنی ہر وقت میں اسی کے تصور میں رہتا ہوں، میں اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا بالکل اسی تصور میں ہوں کہ میرا مرشد میرے اندر جاویداں ہے۔ مرشد عین حیاتی باہو میرے لوں لوں دے وچ سمایا ہو۔ اب جو میں بولتا ہوں، بات کرتا ہوں، وہ میں وہی بات کرتا ہوں جو میرے مرشد نے مجھے سکھائی ہے۔ جو دیکھتا ہوں تو وہی دیکھتا ہوں، جو سنتا ہوں تو وہی سننا چاہتا ہوں جو میرے مرشد نے سکھایا ہے۔ اس کے علاوہ میں کچھ سننا نہیں چاہتا، کچھ دیکھنا نہیں چاہتا، کچھ عمل نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہاں پر مرشد کو رہنما بنا لیا ہے۔ اسی طرح حدود کہتا ہے کہ میں نے اپنا مرشد، اپنا پیشوا، اپنا رہنما حضرت سلیمان علیہ السلام کو بنا لیا تھا۔ ان کی ہر حرکت کو، ان کی ہر بات کو، ان کی ہر گفتگو کو میں نے سیکھنا شروع کر دیا۔ اب میں اپنی گفتگو بھی وہی ہے، وہ حکمتوں والی گفتگو کہ اللہ نے انہیں اتنی بڑی سلطنت اور بادشاہی عطا فرمائی، اور میں ان کے ساتھ رہتا تھا، اور وہ حکمت اور بادشاہی میں نے ان سے سیکھی ہے۔ وہی تو باتیں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہیں میں کہتا ہوں کہ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہمیں خدا کی تلاش کرنی ہے، ہمیں اپنے مالک حقیقی کو جا کے ملنا ہے۔ آؤ ملو اور مل کر اپنے خالق حقیقی کی تلاش کریں۔
تاکہ ہم اس دنیا سے سرخرو ہو سکیں، اور جب جائیں تو وہ خالق حقیقی ہم سے محبت اور شفقت اور پیار کی نظر کرے، اور ہماری اس دنیا کے تمام مسائل اور دنیا کے تمام دکھوں کے بدلے میں وہ ایک محبت کی نظر کافی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب